اور اللہ کی محبت رسول کی محبت سے جدا نہیں، بلکہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی خود قرآن میں ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے انہیں بتا دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ اتباع بغیر محبت اور عشق نہیں ہو سکتی۔ فرمایا پہلے میری ذات سے محبت کرو، پہلے میری ذات سے عشق والا تعلق قائم کرو، کہ جب میری محبت مل جائے گی تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت کا رسول کی محبت کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں دوبارہ اسی بات کی طرف لا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، تقاضا تو یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ایمان تب نصیب ہوگا کہ دنیا کی سب محبتیں نیچے رہ جائیں اور رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ اب کوئی ایسی محبت رسول کے لیے جس کے خاطر والدین کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، کاروبار کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، مال و دولت کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، گھر بار کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، مجھے بتائیں اسے خالی محبت کہیں گے؟ ارے وہ محبت نہیں، وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہوگی۔ قرآن اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ کیا عملاً رسول سے کبھی کسی نے ایسی محبت کی، تو صحابہ کرام کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی ساری زندگی اسی محبت کے سبق سے بنی ہوئی۔ میں جسٹ ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے صحابہ کرام کی محبتیں کیا تھیں۔ ہجرت کی رات میرے آقا نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو معلوم ہے کچھ صحابہ کرام بھی میرے آقا کے ساتھ چلے گئے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، وہ صحابہ کرام جو میرے آقا کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، کیا ان سب کے والدین ایمان لے آئے تھے؟ نہیں لائے تھے۔ کیا سب کی اولادیں ایمان لے آئی تھی؟ کیا مکہ کے اندر ان کے گھر بار نہیں تھی؟ کیا مکہ کے اندر ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا مال و دولت اور ان کی جائیداد اور پراپرٹی نہیں تھی؟ مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام کی محبت پر، ارے انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا اور مصطفیٰ کی محبت کو گلے لگا دیا۔ اس محبت کا تقاضا قرآن کر رہا ہے۔ کبھی چشم تصور میں لائیں اسی ہجرت کی رات میرے آقا جب گھر سے نکلے، کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، اور ان پر خطر لمحات کے اندر میرے آقا نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ علی آؤ، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آؤ ان امانتوں کے امین بن کر آج رات ذرا میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں محبت کیسی تھی۔ وہ ہماری طرح خالی نعرے لگانے والے نہیں تھے کہ نعرہ لگا لیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اس کے بعد پھر بھول گئے کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے تھے، مگر قربان جائیں علی تیری محبت پر، علی نے ایک لمحہ پر تحمل کیے بغیر بستر مصطفیٰ پر لیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیٹ گئے، بس ادھر لیٹنے کی دیر تھی، اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک پائنتی کی طرف دوسرا سرانے کی طرف کھڑے ہو کر ساری رات حفاظت بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دیتے رہے کہ مبارک ہو، آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں۔ اور ادھر اسی رات میرے آقا جب گھر سے نکلے، ادھر علی کو بستر پر سلا دیا، سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے۔ آدھی رات بیت چکی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے۔ جیسے میرے آقا دروازے کے قریب ہوئے، محسوس ہوا کہ گھر کے اندر کسی کی چہل قدمی کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا نے دستک دی، ابو بکر نے دوڑ کے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی سامنے آئے میرے آقا نے پوچھا، ابو بکر ابھی تک سوئے نہیں تھے؟ آدھی رات بیت گئی، ہر کوئی آرام کر رہا ہے، تم ابھی تک جاگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں آقا بس ایک دن آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا، ایک رات آنے والی ہے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤں گا
اور جانے سے پہلے اپنے ایک جان نثار ساتھی کو ساتھ لے کے جاؤں گا. آقا بس جس دن سے سنا اسی دن سے ابو بکر نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا. یہ محبت ہے. میرے آقا کی ابرو کا اشارہ ہوا, ابو بکر نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا, آقا کے ساتھ نکل پڑے. اب اس رات میرے آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا یہ بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا. کبھی تاریخ کو پڑھیں, ہسٹری کو پڑھیں, میرے آقا کی سیرت طیبہ کو پڑھیں. جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو وہ جانے کا منظر بڑا دیدنی تھا. ابو بکر سے کوئی سیکھے محبت کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے میرے آقا کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ابو بکر دوڑ کے کبھی آگے ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا, ابو بکر کبھی ایسا نہیں ہوا, آج آرام سے کیوں نہیں چل رہے؟ جواب دیتے ہیں, آقا دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب مجھے خیال گزرتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آ جائے, دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے, میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پیچھے کا خیال آتا ہے, پیچھے آ جاتا ہوں, دائیں بائیں کا خیال آتا ہے, دائیں بائیں آ جاتا ہوں. یہ جان نثاری ہے, یہ وفاداری ہے, یہ محبت ہے. غار آ گئی. جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو پھر ابو بکر عرض کرنے لگے, آقا غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے, غار میں پہلے ابو بکر جائے گا. سورہ توبہ میں باری تعالیٰ نے ان کی اسی شان کی طرف متوجہ کیا, فرمایا ثانی اس نہیں لوگوں, میرا رسول دو میں سے دوسرا تھا جب غار میں داخل ہو رہے تھے. ابو بکر کی اس وفاداری کی طرف اشارہ کیا. آپ پوچھیں گے اس میں وفاداری اور محبت کیا ہے؟ اس میں محبت کا رخ یہ تھا کہ دوستو صدیوں پرانی غار, نہ جانے اندر کون سی موذی شے ہو. تو ابو بکر عرض کرنے لگے, آقا غار میں آپ نہیں جائیں گے, پہلے ابو بکر جائے گا تاکہ اندر بھی کوئی جان لیوا شے بیٹھی ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے, میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ محبت ہے, یہ جان نثاری ہے. اسی محبت کا رنگ دیکھنا ہو تو غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ, اور مسلمان جن سے جنگ کر رہے ہیں غیر نہیں, مقابلے میں اپنے رشتہ دار کھڑے ہیں. کسی کا باپ مقابلے میں, کسی کا چچا مقابلے میں, کسی کا بیٹا مقابلے میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ مومنوں کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں ہیں, اور ان کا اپنا سگا بیٹا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا وہ کافروں کی طرف سے مد مقابلے ہے. جنگ مسلمانوں نے جیت لی, کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. کچھ وقت گزرا, اس کے بعد آپ کے اس بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے, بیٹا اپنے باپ سے عرض کرتا ہے کہ ابا جان میدان جنگ میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی ذات میں آئے, مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ بات سنی وہ پروانہ چراغ مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹے وہ حالت کفر میں تیری کیفیت تھی, تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا, مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی ذات میں آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا. یہ محبت ہے صحابہ کرام, اس محبت کو ایمان کہا جاتا ہے. تو میں نے ابھی محبت کا رنگ دکھایا, اور محبت سے بھی بڑھ کر جہاں سے میں نے بات شروع کی, کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت ہو ادب خود بخود آ جاتا ہے. جب تک کمری والے کی محبت عشق اور ادب میں فنا نہ ہوا جائے, یاد رکھیں کسی کو ایمان کی خیرات نصیب نہیں ہوتی. اب جو بات سنانے لگا ہوں اس بات کو ذرا اپنے من کے کانوں سے سننا ہے. ممکن ہے حدیث مبارکہ آپ نے کئی بار سنی ہو, اس کی شرح بھی جو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعز اللہ العالی آپ نے کیا, وہ بڑی ایمان افروز ہے. میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہ رہا, مگر آج ایک بڑا تاریخی جملہ اس گوگیرا خاص کی سرزمین پر کہہ کے جا رہا ہوں, اس لیے میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ایمان کیا ہے, اور جن کو ایمان کی یہ خبر ہو جائے پھر ان کے انداز بدل جاتے ہیں. اور ابھی جو میں حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی حدیث نہیں ہے, یہ صحیح بخاری شریف,
اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر اس کو ایک آدھ مرتبہ روایت نہیں کیا، کئی مرتبہ بخاری شریف میں اس حدیث کو بولا ہے۔